ایک انہوں نے کہا کہ اگر مسحری کی چوڑی پٹی جیسی اس کے سامنے ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا اس کے سامنے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی سامنے سے گزر سکتا ہے کہ نہیں؟ کھڑی پٹی نہیں ہے، چوڑی والی۔ دیکھیں علماء نے فرمایا کہ اگر کھڑی پٹی، چوڑی پٹی ہے اور سائیڈ میں ایسے دو پائے ہیں تو یہ سترے کا کام دے گا۔ سائیڈ میں ہونا چاہیے بس یہ کہ وہ جیسے مسحری کے پائے ہوتے ہیں تو سامنے بھی اگر آپ کھڑے ہیں تو یہ سترے کا کام دے سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے سترہ کھڑا کریں، لیکن اگر اس طرح پڑھ لیا ہے تو ہوگا، کیونکہ مساجد میں بعض اوقات آپ دیکھیں گے اس طرح کے سٹینڈ کھڑے ہوتے ہیں اور اس میں بیچ میں جو ہے جالی لگی ہوتی ہے، لوگ سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے علماء کرام اس کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں، حالانکہ سینٹر سے وہ زمین پہ نہیں لگا ہوتا، سائیڈ سے پائے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ یہ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے 75,000 روپے دیے تھے اور کہا تھا تم کھا پی لینا وغیرہ وغیرہ، گویا کہ ان کو تو کل اختیار دیا تھا، اب شاید ان کا انتقال ہوا ہے، تو کہتے ہیں والدہ بھی ہیں، بہنیں ہیں، تو کیا میں ان کو دوں یا والد صاحب کی طرف، یعنی ان کو بھی حصہ دوں یا والد صاحب کی طرف سے ایصال ثواب کر دوں، صدقہ وغیرہ کروں؟ دیکھیں اگر تو والد صاحب نے آپ کو کل اختیار دیا تھا کہ بیٹا یہ لو کھاؤ پیو، تو جیسے انہوں نے یہ دیا تھا آپ نے قبضے میں لیا تو آپ مالک ہو گئے، اب والد صاحب کا اس مال سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا یہ مال وراثت نہیں ہے، نہ آپ پر والد صاحب کی طرف سے صدقہ کرنا واجب ہے، نہ دیگر ورثاء کو کوئی حصہ ہے، آپ استعمال بالکل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں تھا بلکہ والد صاحب نے دیا، اگرچہ منہ سے کہا لے لینا، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اصل میں امانت رکھوانے مقصود تھا، اور ایسا ہو سکتا تھا کہ بعد میں اگر والد صاحب کو ضرورت ہوتی تو مجھ سے مانگ بھی لیتے، اس طرح کے اگر معاملات ہوں تو پھر یہ مال وراثت ہے، پھر وہ آپ کی ملکیت میں نہیں آئے گا، پھر آپ بھائی بہنوں کو حصہ دیں، صدقہ نہیں کر سکتے، جب وارث موجود ہوتا ہے تو پھر ان کو ان کا حصہ دیا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی آپ کے کوئی قریب عالم ہوں ان سے پتہ کر لیں کہ میری والدہ ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، کتنے ہیں، ان سب کا کتنا اس 75,000 میں حصہ بنتا ہے، جتنا بنے وہ فوراً سے پیشتر ان کو آپ ادا کر دیں۔